بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وظائف ہیں یہ خود ایک تھیراپی ہے، اور آج جو میں عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی زیادہ سریع التاثیر عمل ہے اور میرے معمولات میں شامل ہے۔ اسی عمل کے ذریعے میں استخارے کا عمل کرتا ہوں، اور دوستو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف استخارے کا کام کرتا ہے بلکہ جب اس کے موکلات آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کی روحانی مدد بھی کرتے ہیں، دن بھر کے کاموں میں بھی اور آپ کی مشکلات میں بھی آپ کی وہ مدد کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ 4 اسماء پہ مشتمل ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے جو بہت ہی نایاب ہے، اور جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے دوستو اسی نے اس کی تعریف کی ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، تو پہلے اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، لیکن دوران زکوٰۃ ہی آپ کو خواب کے اندر ایسی ایسی بشارتیں ہونے لگ جائیں گی، ایسے ایسے واقعات پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر ہم نے عمل نہیں دیکھا۔ دوستو بڑا چھوٹا سا عمل ہے، اس کو صرف آپ نے کرنا ہے، پڑھنا ہے اور سو جانا ہے، اور خواب میں اس کے موکلات جو ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں اور اس کی جو روحانی مخلوق ہے وہ بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے اور پڑھنے والے سے جلد ہی مانوس ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ اس کو خواب کی حالت میں گائیڈ بھی کرتی ہے، اور اس کا جو بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر اس کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ دوستو وظیفہ یہ ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ دوستو اس کے اندر جو یا بدیع ہے، یا بدیع کا مطلب ہوتا ہے اے بے مثال اور نئی چیزوں کے پیدا کرنے والے، یعنی ایسی کریشن، ایسی بناوٹ کہ جو پہلے نہیں ہے، یعنی کہ بے مثال چیزوں کو بنانا، یعنی کہ نئی ڈیولپمنٹ کرنا، یعنی کہ جو انسان کے خیالوں خوابوں میں بھی نہیں ہے اس چیز کو بنا کر دینا، یعنی کہ یہ بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بھی بڑا استعمال ہوتا ہے۔ بدیع العجائب یعنی عجائب کو، یعنی کہ جو حیران کن چیزیں ہیں، جو یونیک چیزیں ہیں، جو ڈیفرنٹ ہیں، مطلب کہ ان کو بنانے والا۔ اور عجائب کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عجائب روحانی مشاہدات سے متعلق ہے، یہ میجیکل چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، میریکلس یعنی کہ کراماتی اور معجزاتی چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سپر نیچرل پاور کے لیے یعنی روحانی طاقتوں کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی طور پر نئی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یہ ان کے اندر ایسی روحانی طاقت لے کر آتا ہے کہ یعنی کہ جو کام نہیں ہونے والا نا اس کے بارے میں آگاہی بھی دے گا یہ وظیفہ، اور پھر اس کے ہونے میں بھی انسان کی مدد کی جاتی ہے۔ پھر آگے ہے یا بدیع العجائب بالخیر، یعنی خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، یعنی جو سب سے بڑی خوبی اس وظیفے کی یہ ہے کہ اس نے ہمارے معاملات میں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ان میں روحانی طور پر مدد بھی کرنی ہے اور بھلائی بھی ان میں شامل کرنی ہے۔ تو اسی لیے اس عمل کو بہت جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی روحانیت اس وظیفے میں پائی جاتی ہے۔ اور دوستو میں جب بھی یہ عمل کرتا ہوں تو بالکل واضح جو ہے وہ خواب کی صورت میں اور واضح جو ہے آواز کی صورت میں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اب میں اس کا طریقہ زکوٰۃ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کو لازمی آزمائیے گا، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ 9 راتوں کا عمل ہے۔ پہلی رات جب آپ سونے سے پہلے اس کو کریں گے، دیکھ دوستو اس کے بعد آپ بول نہیں سکتے، یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے اپنے تمام کاموں سے فری ہو کے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پہلے دن آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ، دوسرے دن آپ نے پڑھنا ہے 400 مرتبہ، تیسرے دن 500 مرتبہ، چوتھے دن 600 مرتبہ، 5ویں دن 700 مرتبہ، 6ویں دن 800 مرتبہ، 7ویں دن 900 مرتبہ، اور 8ویں دن 1000 مرتبہ، اور 9ویں دن 1100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دوستو جب آپ اس کو 9 دن پڑھ لیں گے اسی ترتیب کے ساتھ تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے
رات کے وقت ہر روز 100 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے تاکہ یہ آپ کے معمولات میں رہے اور آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ ملتا رہے۔ اور جب بھی آپ نے اگر کبھی استخارہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے، ایک صاف کاغذ پر لائن اس پہ نہ لگی ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ اس طرح سے آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہے آپ نے اپنی جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے جس کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں دوستو، وہ آپ لکھ دیں گے، اور لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد آپ 300 مرتبہ جو ہے اس عمل کو پڑھیں گے۔ صرف 300 مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جی ہم صبح کے وقت یہ کر سکتے ہیں، تو صبح آپ علیحدہ سے، یعنی کہ صبح خواب کا تو معاملہ نہیں ہے، لیکن صبح ویسے روحانی ترقی کے لیے آپ صبح پڑھ سکتے ہیں 300 مرتبہ، 100 مرتبہ بھی، 300 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے سورج نکلنے کے بعد اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے استخارہ کرنا ہے تو پھر آپ نے رات کو ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کی تاثیر، یعنی کہ اگر آپ نے اس کا بڑا عمل لینا ہو تو تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ لاکھوں میں جاتا ہے تو پھر اس کا ایک بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ اس کو لاکھوں کی تعداد میں لے جاتے ہیں، زکوٰۃ اس کی لاکھوں میں چلی جاتی ہے، تو اس وقت جب آپ تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کو غنودگی اور نیند آنے لگ جاتی، تو اس دوران بھی خواب آ جاتے ہیں۔ تو اس عمل کے ذریعے پھر استخارہ یعنی کہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں دوستوں کا نا، تو یہ بڑا ہی سریع التاثیر عمل ہے، اس کو ضرور آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ اپنے دنیاوی معاملات میں اور روحانی معاملات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور اس سے روحانی ترقی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وظائف کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کسی طرح کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ عمل جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا ان کے لیے۔ اور دوستو میں اسی عمل کے ذریعے آن لائن استخارہ بھی کرتا ہوں۔ کسی دوست کو اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنے ہو تو وہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں۔